بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب میں سبق نمبر 2 پڑھیں گے، لہٰذا آپ اپنی اپنی کتاب صفحہ نمبر 7 پہ کھولیں۔ اس سے پہلے بیٹا ہم نے سبق نمبر 1 حمد پڑھ چکے ہیں، حمد کی تعریف بھی کی گئی ہے، حمد کی معنی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمد میں قافیہ اور ردیف کی تعریف بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم قافیہ اور ردیف کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے، آج کے سبق میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی تلفظ کا، شعر میں زیر و بم یعنی اتار چڑھاؤ کا، اور شعر کی تشریح، ٹھیک ہے، ان باتوں کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے کی طرح آج کے سبق میں بھی ہم سبق میں یعنی نعت میں آنے والی جو نئے الفاظ ہے اس کو خوب ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمیں سبق کے دوران کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق میں آنے والے نئے خاص الفاظ یہ ہے: شاہ، عقاب بادشاہ، شیدا عاشق، نقش کپے پا پاؤں کے تلوے کا نشان، کرم مہربانی، جھکنا نیچا ہونا، پیکر وجود جسم، سہارا امداد، جہاں دنیا جہاں پر پوری دنیا پر، دستگیری مدد، ظلمات پروش، کافر مشرک، گلا شکوہ، سورج آفتاب، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، فلسطین ایک مسلم ریاست کا نام جہاں قبر اول یعنی مسجد اقصی واقع ہے۔ بیٹا آئیے شعر کی طرف آئیے۔ شعر کی مختلف اجزاء ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی شعر کی 2 حصے ہوتی ہے، مصرع اول اور مصرع ثانی، اور اسی طرح ہر مصرع کے بھی 2 حصے ہوتی ہے۔ مصرع کے پہلے حصے کو صدر اور آخری حصے کو عروض کہتی ہے، اور مصرع ثانی کے پہلے حصے کو ابتدا اور آخری حصے کو ضرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا تاکہ شعر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ خوب سمجھ سکیں۔ کچھ نہیں مانگا تھا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کپے پا تیرا۔ بیٹا شعر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے: کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کپے پا تیرا۔ شعر کا حوالہ یہ ہے، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی، نظم کا نام نعت تشریح۔ اس شعر میں شاعر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا عاشق اور ایک ادنا غلام ہوں۔ اے میرے محبوب، میری خواہش یہ دنیا اور اس کی چمک دمک اور مال و دولت نہیں، بلکہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ ہی کی اطاعت اور محبت ہے۔ اس شعر میں شاعر نے یہ ایک اہم نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی و اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا سرمایہ زندگی یا سرمایہ حیات ہے۔ دوسری شعر نمبر 2 ہے بیٹا: پورے قد سے جھوکڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا تو سہارا تیرا۔ پورے قد سے جھوکڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ شعر اس طرح پڑھے بیٹا: پورے قد سے جھوکڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جھوکڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم،
مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ حوالہ شعر کا یہ ہے، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی، نظم کا نام نعت۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں جو کچھ ہوں یا میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب آپ کی مہربانی ہے، یعنی آج میں ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال ہوں، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ شاعر نے اپنی کامیابی کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت قرار دیا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ وہ سہارا ہے جس نے مجھے تھام رکھا ہے اور میرے پاؤں زمین پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی اطاعت اور ایمان کی دولت نہ ہوتی تو میں اس دنیا میں خوار و ذلیل ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہی میری زندگی اور بقا کی ضمانت ہے۔ بیٹا شعر نمبر 3 یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ گھر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ بیٹا شعر اس طرح پڑھے، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ گھر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ گھر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ حوالہ شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی، نظم کا نام نعت۔ تشریح، شاعر اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری اور بہت بڑی شان والا نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت تمام انسانیت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، یعنی ان تمام کائنات میں پیغمبر پاک علیہ السلام بدرجہ اتم فائز ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کا سایہ نہ تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ تمام دنیا پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا کی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے یا رحمت للعالمین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سایہ رحمت کی بدولت امن و امان قائم ہے۔ جی بیٹا شعر نمبر 4 پڑھے، دستگیری میرے تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ حوالہ شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی، نظم کا نام نعت۔ تشریح، اس شعر میں احمد ندیم قاسمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں تنہا اور بے سہارا تھا تو آپ نے میری مدد کی۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، اگر آپ میرا سہارا اور دستگیر نہ بنتے تو مجھے سخت نقصان اٹھانا پڑتا۔ اور شعر کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے ایمان کی عظیم دولت نصیب ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم بھی کافر و مشرک لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتے۔ جی بیٹا شعر نمبر 5 ہے، اب ظلمات پروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ اب ظلمات پروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ حوالہ
شعر کا نام ہے احمد ندیم قاسمی، نظم کا نام نعت۔ تشریح احمد ندیم قاسمی احمد ندیم قاسمی اس شعر میں زمانۂ جاہلیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب ظلمت کی رات ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے اسلام کی تعلیمات لے کر آئے اور اس دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ وہ لوگ جو کافر و مشرک تھے اور کفر و شرک کو پھیلانا چاہتے تھے تو سب آپ کی پیدائش اور آمد پر سخت پریشان اور گلمند تھے، کیونکہ جب آپ نے اس دنیا میں تشریف آوری کی، آپ ہی نے جہالت کی تاریکیوں کو مٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم یا جھنڈا بلند کیا۔ جی بیٹا، شعر نمبر 6 یعنی آخری شعر ہے۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ بیٹا شعر پڑھنے کا شعر اس طرح پڑھے، ایک بار اور بھی یثرب سے، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ حوالہ شعر کا نام احمد ندیم قاسمی، نظم کا نام نعت۔ تشریح نعت کے اس شعر میں احمد ندیم قاسمی نے ایک عجیب سا نقشہ کھینچا ہے کہ مسجد اقصیٰ بزبان حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں التجا کر رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی یا قبلہ اول تھا، جو آج مسلمانوں کی نااتفاقیوں اور کمزوریوں کے باعث یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار پھر آپ مدینہ منورہ سے فلسطین میں تشریف لائے تاکہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کرا لے اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان یہودیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ بیٹا آج کے سبق میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ہم نے قافیہ اور ردیف پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا اس شعر میں اس نظم میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی شعر میں قافیہ ہے شیدا اور ردیف کیا ہے؟ تھیرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصرع نمبر 2 میں بھی کاپیپا یہ ہے قافیہ اور تھیرا ہے ردیف، اور یہ شعر نمبر 2 میں ہے سہارا اور تھیرا۔ اسی طرح سایہ قافیہ اور تھیرا ردیف ہے، اور تھا یہ قافیہ اور تھیرا ردیف ہے، آیا قافیہ اور تھیرا ردیف ہے، اقصیٰ قافیہ اور تھیرا ردیف ہے۔ بیٹا آج کے سبق میں آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نعت کسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نعت کے قافیے اپنی کاپیوں میں خوش خط لکھیں، ان الفاظ کی معنی لکھیں: شیدا، نقش کا پپا، سہارا، دستگیری، کرم، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بیٹا یہ کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔